اور جو متقی ہوتا ہے اللہ کریم اس کے صدقے اوروں کی بھی بیڑے پار کرتا ہے۔ جو متقی ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اوروں کی بھی بات بن جاتی ہے اور اوروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دو امتیوں کی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بندوں کی بات نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دو امتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کیا جائے گا کہ تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اور کسی کا حق کیا ہے۔ یعنی آج کسی کا حق کھا لینا اسے بالکل معمولی سا جرم سمجھا جاتا ہے، اور ہم کسی کا حق کھا کے، کسی کا حق لوٹ کے بڑی آسانی سے بیکار لے کے کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ مطلب اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ مالک ہے کرم کر دے، معاف کر دے۔ جیسے نماز پڑھنا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ جتنے معاملات ہیں یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ اگر ان میں کمی بیشی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ کریم ہے معاف کر دے، لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک معاملہ ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو گالی دے دی اور معافی اللہ سے مانگتا رہے، ٹھیک ہے اللہ سے بھی مانگے، اچھی بات ہے، لیکن پہلے جا کے اس سے مانگے جسے گالی دی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ اور حقوق العباد کا معاملہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ بات جو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، متقی لوگ اور ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اشترى رجل من رجل عقارا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بندے نے دوسرے بندے سے زمین خریدی، خالی زمین تھی، یعنی اس کے اوپر مکان نہیں بنا ہوا تھا، صرف زمین تھی، سفیدہ پلاٹ جسے آپ کہہ لیں، خالی زمین تھی، خریدی۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد جس نے خریدی تھی نا، وہ اس زمین کو نرم کرنے کے لیے، یعنی اس نے کچھ بیج اس میں کاشت کرنا تھا تو اسے نرم کر رہا تھا، کھود رہا تھا۔ زمین کھودتے کھودتے اس نے دیکھا کہ اچانک زمین سے ایک گڑھا نکلا ہے، کجا، وہ اس میں سے نکلا۔ جب اس نے وہ دیکھا اور اس کے اوپر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، جب وہ کپڑا کھولا تو وہ جو کجا تھا وہ سونے کا بھرا ہوا تھا، زمین کے اندر دفن تھا۔ اب جس وقت اسے وہ مل گیا، اب وہ کجا سونے سے بھرا ہوا جب اس نے دیکھا تو اب اس نے چھپایا نہیں۔ یہ ہے متقی لوگ، چھپایا نہیں، بلکہ کیا کیا، سیدھا اس کے پاس چلا گیا جس سے زمین خریدی تھی، اور اس کے پاس جا کے اسے کہتا ہے کہ بھائی جان، یہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی، یہ کجا نہیں خریدا تھا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ رکھو۔ یہ جا کے کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں خریدا تھا، میں نے صرف کیا خریدی تھی، زمین خریدی تھی، یہ نہیں خریدا تھا تم سے، یہ تمہارا ہے، یہ اپنے پاس رکھو۔ اب وہ جو زمین کا مالک تھا، یعنی صاحب کا، وہ کیا آگے کہتا ہے، وہ کہتا بھائی جان، میں نے جس وقت آپ کے آگے زمین بیچی تھی تو جو کچھ زمین کے اندر تھا سارے کا سارا ہی بیچا تھا، یہ میں نہیں رکھتا، یہ تمہارا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک وہ بندہ کہ جسے وہ اتنی چیز، اتنی مالیت کی چیز مل گئی، اب وہ واپس کرنے کے چکر میں ہے، اور اگلا لے ہی نہیں رہا، کہتا نہیں میں تو نہیں لیتا، میں نے زمین یہ جو کچھ زمین کے اندر تھا سارے کا سارا بیچا تھا، میں نے کوئی ساتھ قید تو نہیں لگائی تھی۔ اچھا، یعنی یہاں تک معاملہ بنا کہ وہ آپس میں
ایک دوسرے کو دلیلیں دینے لگے، ایک دوسرے کو دلائل دینے لگے۔ اچھا، کرتے کرتے معاملہ کیا بنا؟ ان دونوں کا کیس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ دونوں ان کے امتی تھے، ان کی امتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کا معاملہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا نا، تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی سن کے بڑے خوش ہوئے، اور بڑے خوش ہو کے ساتھ انہوں نے تعجب کا اظہار بھی کیا کہ یار اللہ نے ان دونوں کو کتنا تقویٰ عطا کیا ہے، اور کتنے یہ متقی ہیں کہ ایک دوسرے کا حق لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اچھا، پھر حضرت داؤد بھی حضرت داؤد تھے، اللہ نے فیصلے کرنے کی بڑی طاقت دی ہوئی تھی، بڑی سمجھ بوجھ دی ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمانے لگے کیا تمہاری اولاد ہے؟ دونوں سے پوچھا، کہا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میری بیٹی ہے، دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا جی میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت داؤد نے فیصلہ یہ کیا، فرمانے لگے دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ کچا دونوں کو تحفہ عطا کر۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ متقی لوگ ہیں، یہ وہ پرہیزگار لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک انچ بھی کسی کا حق کھانے کی کوشش نہیں کی، اور ایسے لوگوں کا تقویٰ آج بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے، بچپن کی عمر تھی، آپ آ گئے، اور آپ کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی سرکار کے پاس۔ اپنے نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تھا، سرکار کے پاس آئے، کھجوریں پاس پڑی ہوئی تھی، ان کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں رکھ لی، اور جب منہ میں رکھی نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسی وقت حضرت امام حسین کے منہ سے وہ کھجور نکال دی، اور نکال کر سرکار فرمانے لگے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور آل رسول کو صدقہ نہیں لگتا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ حالانکہ بچپن تھا، اور جو بچہ ہوتا ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے، بچے کا حساب نہیں ہوتا، یعنی وہ اس سے کچھ بھی کوئی بھی عمل ہو جائے، کیونکہ حساب کتاب کا کھاتا تو شروع ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقویٰ ہے کہ آپ نے بچپنے میں بھی حضرت امام حسین کو صدقے کی کھجور کھانے نہیں دی، کہا اس پہ ہمارا حق ہی نہیں، اور جب اس پہ ہمارا حق ہی نہیں تو پھر بے شک میرا نواسا ہے تو میں اسے کھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درس تقویٰ دیا، اور یہ بڑے لوگ ان کی بڑی باتیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، ایک بار ایسے ہوا کہ آپ کے ایک غلام نے آپ کو کوئی میٹھی چیز پیش کی، کہا یہ کھا لیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے غلام نے آپ کو کوئی میٹھی چیز پیش کی کھانے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لی، اور جب آپ کھا کے فارغ ہوئے نا تو وہ غلام آگے سے کیا کہتا ہے؟ غلام پوچھتا ہے حضور آپ جانتے ہیں یہ جو چیز آپ نے کھائی ہے یہ میں نے کن پیسوں کی خریدی تھی؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں خریدی تم نے ہے، تمہیں پتا ہو، تم نے مجھے بطور تحفہ پیش کی، میں نے تناول کر لی، میں نے کھا لی۔ اب یہ تو تم بہتر جانتے ہو نا کہ تم نے یہ چیز کن پیسوں کی خریدی ہے، اور اچھی بات ہے اگر تم نے بات چھیڑی ہے تو وضاحت کر دو، مجھے بھی بتا دو کن پیسوں کی خریدی ہے۔ اب غلام کی بات سنیے جس نے کھلائی تھی، غلام کہتا ہے کہ ابھی تو چونکہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، ابھی تو میں مسلمان ہوں، لیکن جس وقت میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس زمانے میں میں ایک کام کرتا تھا۔ کون سا کام؟ میں نجومی تھا، میں کاہن تھا، اٹکل پچو سے اندازے سے لوگوں کو باتیں بتانا اور ان کو کہانت کی باتیں بتا کے ان کو قسمت کے حال بتاتا تھا۔ تو وہ غلام آگے سے کہتا ہے کہ میں نے اس وقت جب میں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت
میں نے ایک بندے کو اپنے نجومی پن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات بتائی تھی، اور اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا۔ اتفاق سے آج اس بندے کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے، اس بندے کی آج مجھ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کا وہ کام ویسے ہی ہو گیا تھا جیسے میں نے اسے تب بتایا تھا، اور آج اتنے سال گزرنے کے بعد اتفاق سے اس کی اور میری ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے مجھے آج کچھ پیسے دیے تھے، اس نے آج مجھے کچھ پیسے دیے تھے، میں نے ان پیسوں کی چیز خرید کر خود بھی کھائی ہے اور آپ کو بھی کھلا دی ہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے غلام کی زبان سے یہ جملہ سنا نا، تو آپ نے اسی وقت اپنے گلے کے اندر انگلی داخل کی، اور انگلی داخل کر کے جو کھایا تھا آپ نے اسی وقت اس کی کیا کر دی، الٹی کر دی اس کی، اور ساتھ یہ کہا کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں حرام کا ایک لقمہ بھی کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس بات کی اجازت نہیں بندے کو کہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جس بندے نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا، ایک لقمہ، پوری روٹی کی بات نہیں، آدھی کی بھی بات نہیں، صرف ایک لقمہ، کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا نا، اللہ اس بندے کی 40 دن کی فرض نمازوں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اتنا نازک معاملہ ہے رزق حلال کا یا رزق حرام، ان دونوں کو کتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کتنا بتایا اور تربیت کی، اور کہا کہ متقی بن کے رہو اور نیکوکاروں والی زندگی بسر کرو، اس میں برکتیں ہیں۔ اور پھر اپنی زبان کو غلط بیانی سے پاک کر کے رکھنا، اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھنا، خصوصی طور پر جب روزہ رکھا ہو۔ ویسے تو ہر وقت ہی اپنی زبان کو غلط بیانی سے بچانا چاہیے، لیکن جب روزہ رکھا ہو تو پھر تو لازمی طور پر بچانا چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، یہ مرید تھے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے، اور دونوں پیر مرید دونوں ہی بڑے کامل ہستیاں ہیں۔ حضرت حبیب اجمی خود بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ مرشد ہیں، پیر ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک بار حجاج بن یوسف کی فوج لگ گئی، حجاج بن یوسف کی فوج لگ گئی، کس کے پیچھے؟ حضرت جنید بغدادی کے پیچھے۔ تو آپ بھاگتے ہوئے بھاگ رہے تھے تو راستے میں مرید کا حجرہ نظر آ گیا، حضرت حبیب اجمی کا حجرہ نظر آ گیا۔ جب حجرہ نظر آیا نا تو جلدی جلدی اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے وقت اپنے مرید حضرت حبیب اجمی سے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے حجاج بن یوسف کی فوج لگی ہوئی ہے، انہیں بتانا نہ کہ میں ادھر ہوں، انہیں نہ بتانا کہ میں ادھر ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی اندر حجرے میں تشریف لے گئی، کمرے میں چلے گئے، اور جب فوج قریب آئی تو حضرت حبیب اجمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنید بغدادی کو دیکھا ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں وہ میرے کمرے میں چھپے بیٹھے ہیں حضرت، جاؤ جا کے گرفتار کرو۔ مرید کہہ رہا ہے حضرت حبیب اجمی کس کی خبر دے رہے ہیں؟ اپنے پیر کی، کہ اندر حضرت بیٹھے ہوئے، جاؤ جا کے گرفتار کر لو۔ اب فوج جس وقت اندر داخل ہوئی، چھوٹا سا کمرہ تھا، چاروں کونے دیکھے، کہیں پہ حضرت جنید بغدادی نظر ہی نہیں آئے، کہیں پہ نظر نہیں آئے، سارا دیکھا، باہر آ کے حضرت حبیب اجمی سے کہتے ہیں بابا جی مذاق کر رہے ہیں، اندر تو کوئی بندہ نہیں۔ تو آپ نے قسم اٹھا دی، کہا خدا کی قسم اندر ہی ہے، قسم اٹھا دی، اور جب قسم اٹھائی نا تو وہ دوبارہ اندر گئے، جا کے پھر سے تلاش کیا، جب پھر سے تلاش کیا تو حضرت جنید بغدادی پھر بھی نظر نہ آئے، تو ان کو لگا کہ بابا ویسے ہی پھر مذاق ہی کر رہا ہوگا ہمارے ساتھ۔ فوج چلی گئی، اور جب چلی گئی نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، اور حضرت حبیب اجمی کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ آج تو مروانے لگے تھے، آج تو مروا دینے لگے تھے۔ اور پھر ساتھ ایک بات کی، پیر ہو اور مرید ہو دونوں کامل ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حضرت حبیب اجمی پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آج اللہ کریم نے مجھے تیری برکت سے بچا لیا ہے،
حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں حضرت حبیب اجمی کو کہ آج اللہ نے مجھے تیری برکت سے بچا لیا ہے۔ اب مرید کا جواب سنیے، مرید کیا کہتا ہے، سنیں گے تو دل خوش ہوگا۔ حضرت حبیب اجمی بولے، کہنے لگے اللہ نے آپ کو میری وجہ سے نہیں بچایا بلکہ اللہ نے آپ کو میرے سچ بولنے کی برکت سے بچایا۔ یہ کہا میں نے یہ جو صدق بیانی کی ہے نا اور اپنی زبان سے غلط بیانی نہیں کی، اللہ کریم نے آپ کو اس سچ کی برکت سے بچایا ہے۔ یہ وہ اللہ والے تھے، یہ وہ نیک لوگ تھے، یہ وہ متقی لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی دنیا قائم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا اگر قائم ہے تو متقی لوگوں کی وجہ سے، پرہیزگار لوگوں کی وجہ سے۔ بے شک وہ دنیا سے جا بھی چکے ہیں، لیکن رب ذوالجلال اپنے نیکوکار بندوں کی وجہ سے ہم جیسے گناہگاروں پہ بھی فضل کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم یہ دعا نہیں کرتے ایاک نعبد، آپ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اور نعبد زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر اوروں کو بھی شامل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں اکیلا نہیں، ہم سارے ہی تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے ساتھ اوروں کو بھی شامل کرتے ہیں تو اللہ کریم اوروں کی برکت سے ہمارے پہ بھی کرم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے نا کہ جس جگہ پہ 40 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ان 40 میں ایک اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال ان 40 لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے اس ایک کی برکت سے اللہ سب کی دعاؤں کو ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ان پیاروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ کریم ان کے صدقے ہمارے پہ بھی اپنا فضل کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔